تو کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں ہوں معاذ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر مائی پیراڈائز علم سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم نے مٹی کا تعارف سمجھا تھا، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مٹی کی مختلف پرتوں کے بارے میں کہ ان پرتوں کی اقسام کیا ہیں اور ان میں موجود جانداروں کی تقسیم کیسے ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کی اقسام کیا ہیں اور کون سی مٹی پودوں کے لیے اچھی ہے، ایسی مٹی جس کی ٹکڑیاں بن جاتی ہیں، یہ سب اور بہت ساری معلومات جانیے اس ویڈیو میں۔ سبسکرائب کریں نیچر مائی پیراڈائز کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں قدرت سے متعلق سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ دوستو، مٹی کے اجزاء کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر زون کی الگ الگ ساخت ہوتی ہے جو کہ مٹی کی مختلف اقسام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ زون کی اوپر سے نیچے تک کی ترتیب کو سوائل پروفائل کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھے۔ معاذ بھائی، زون کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں تو بتا دیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کو بتا دوں کہ نیچر مائی پیراڈائز ایسے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں کسی پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ سب لوگ میرے دوست اور بہن بھائی ہیں اور ہر ایک کا سوال میرے لیے برابر اہمیت کا حامل ہے۔ تو جسے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، میں اسے اور آسان الفاظ میں بات سمجھاؤں گا۔ چاہے میرے پڑھے لکھے دوست غصہ کریں، لیکن میرا مقصد ان لوگوں تک علم پہنچانا بھی ہے جو کسی وجہ سے علم حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ شبنم، آپ سمجھ لو کہ زون کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جسے اس کی ذاتی خوبیوں یا خامیوں کی وجہ سے دوسری چیزوں سے علیحدہ درجہ حاصل ہو جائے۔ چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو ہم ان مختلف چیزوں کو مختلف زون کہہ سکتے ہیں۔ چلو دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پختہ مٹی جس پر ہم چلتے ہیں گہرائی کے اعتبار سے 4 مختلف ہوریزون میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلی قسم آرگینک ہوریزون کی ہے۔ اس ہوریزون میں ایسے مواد سے بھرپور مٹی ہوتی ہے جو کہ ڈیکمپوز ہوئی ہوتی ہے، جس میں پتے اور مرے ہوئے جانوروں کی چمڑی شامل ہوتی ہے جو کہ انتہائی باریک ذرات بن کر مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ معاذ بھائی، آرگینک کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ذرا بتا دیں۔ ببلو، ایسی تمام چیزیں جو کہ جانداروں کے ذریعے تیار ہوں آرگینک ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ شہد ہو یا پیٹرول ہو، انہیں آرگینک مواد ہی کہا جاتا ہے۔ تو ببلو، ہم بات کر رہے تھے آرگینک ہوریزون کی، جس میں جانداروں کا مواد ہی تو شامل ہوتا ہے۔ تو دوستو، آرگینک ہوریزون جسے ہم او ہوریزون بھی کہہ سکتے ہیں، مٹی کی سب سے اوپر والی نرم سطح ہے جو بعض جگہوں پر تو کثرت سے ہوتی ہے، مطلب اس کی ایک موٹی پرت زمین پر بچھی ہوئی ہو، اور ایسی زمین بہت زرخیز ہوتی ہے۔ بعض دوسری زمینوں میں او ہوریزون یا آرگینک مواد کی پرت انتہائی باریک یا بالکل ہی نہیں ہوتی، جو کہ پودوں کی نشو و نما کے لیے کوئی زیادہ اچھی علامت نہیں۔ مٹی کی سب سے اوپر والی سطح یعنی او ہوریزون کے نیچے اے ہوریزون ہوتی ہے۔ اس اے ہوریزون کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا ہے A1 جو اوپر والی سطح ہے، اور نیچے ہوتی ہے A2 کی سطح۔ چلیں دوستو، A1 اور A2 کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے A1 کی پرت آتی ہے جس میں پودوں اور جانداروں کی باقیات مکمل طور پر ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی دوست کو ڈیکمپوز یا ڈیکمپوزیشن کا نہیں پتا تو وہ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ شبنم، ببلو اور چچا بشیر، یہ بات مت بھولیے گا کہ مٹی کی اس پرت کا رنگ سرمئی یعنی گرے یا سیاہ ہوتا ہے، جو کہ اصل میں ڈیکمپوز مواد یا شہری زبان میں ڈیکمپوزڈ مٹیریل ہوتا ہے، اور اسے ہیومس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیوں؟ صحیح کہا نا حاشر میں نے؟ جی معاذ بھائی، ٹھیک ہے۔ پر ہاں بولو حاشر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ ببلو، شبنم اور چچا بشیر کو علیحدہ کیوں نہیں سمجھا دیتے؟ میرے لیے اردو میں ڈیفینیشن پڑھنا بہت عجیب ہے۔ دیکھو حاشر، ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہمیں رورل، اربن اور اردو انگلش میڈیم کا فرق چھوڑ کر علم سیکھنا اور آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ہمارے دیہات میں رہنے والے بہن بھائی علمی میدان میں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ میں ہر چیز کو ایسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ حاشر تمہیں اور زارا دونوں کو سمجھ آئے، اور ببلو، شبنم اور چچا بشیر بھی کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب خوش؟ ہاں جی، خوش۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے ڈیکمپوز مٹیریل یا مواد کی، جو کہ مٹی کی A1 پرت میں ہوتا ہے، اور اس مواد کو ہیومس کہتے ہیں۔ ہیومس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ A1 لیئر یا پرت میں موجود ریتلی، چکنی اور بھل والی مٹی، جنہیں سینڈی، کلے اور سلٹ بھی کہا جاتا ہے، ان سب کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ زرخیز یا فرٹائل مٹی وہ ہوتی ہے جس میں ہیومس مٹیریل یا مواد کی موٹی پرت یا لیئر ہو۔ دوستو، A1 مٹی کی وہ لیئر یا پرت ہے جس میں ہیومس اور منرل پارٹیکلز یعنی معدنیاتی اجزاء کا مجموعہ یا مکسچر ہوتا ہے، جسے ہیومڈ ریجن کہتے ہیں۔ چلیں دوستو، اب بات کرتے ہیں A2 ہوریزون کی۔ یہ نسبتاً لائٹ کلر یعنی ہلکے رنگ کی ہوریزون ہے۔ تو ببلو، یہ بتاؤ کہ A2 ہوریزون کا رنگ ہلکا کیوں ہوتا ہے؟
मास भाई क्योंकि गहरा रंग डिकम्पोज मवाद की अलामत है, तो यहाँ हल्का रंग है तो डिकम्पोज मवाद नहीं होगा। शाबाश बबलू, सही बताया। बस ये याद रखना कि यहाँ कुछ ना कुछ डिकम्पोज मवाद या ह्यूमस ज़रूर मौजूद होता है। दोस्तों, मिट्टी के दानों का साइज़ या आकार इस हॉरिज़ॉन में निस्बतन बड़ा होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मादनियात यानी मिनरल्स बहुत तेज़ी से निचली सतह की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इसे लीचिंग जोन कहते हैं। ज़ारा और हाशिर, तवज्जो से सुनना। इन मिनरल्स में सिलिकेट्स, क्ले, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और एलुमिनियम शामिल हैं जो कि तेज़ी से लीच डाउन होते हैं। अब चलते हैं बी हॉरिज़ॉन की तरफ। दोस्तों, इस परत या लेयर में मादनियात यानी मिनरल्स सख्त हो जाते हैं क्योंकि ऊपर वाली परत से आने वाले आयरन के ऑक्साइड इसे सख्त कर देते हैं। यहाँ ऑर्गेनिक मैटर या मवाद बहुत कम ही नज़र आता है। दोस्तों, इस परत तक ही बड़े दरख्तों की जड़ें पहुँच पाती हैं और इससे आगे जाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, अगली हॉरिज़ॉन सी हॉरिज़ॉन है जो कि इंतहाई हल्के रंग यानी लाइट कलर की होती है और ये मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक मवाद या मटीरियल से महरूम या नाशना होती है। ये हॉरिज़ॉन असल में इस हॉरिज़ॉन से नीचे वाली हॉरिज़ॉन में मौजूद पहाड़ों के थोड़ा थोड़ा बुरजाने से बनती है, जिसे हम पार्शली ब्रेकडाउन भी कहते हैं। दोस्तों, आखिरी हॉरिज़ॉन का नाम आर हॉरिज़ॉन है जो कि अनवेदर्ड बेड रॉक यानी ऐसे निचले पहाड़ जिनमें तगय्युराती तब्दीली ना होती हो उनका मजमुआ है। दोस्तों, अब हम सॉइल की टाइप्स देखेंगे, आई मीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनरल पार्टिकल्स काउंट। मेरा मतलब है कि मिट्टी की इकसाम को मादनियात के अज्जा की मौजूदगी की बुनियाद पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सैंडी सॉइल यानी रेतली मिट्टी है जिसमें सैंड यानी रेत के पार्टिकल्स या अज्जा शामिल होते हैं। यह नरम और खुश्क होती है, इसमें पानी को अपने अंदर रोके रखने की सलाहियत कम होती है। ये बारिश के पानी को जल्दी अपने अंदर समो तो लेती है मगर ये पानी फिलफोर निचली ज़मीनों में चला जाता है। यहाँ मादनियात के ज़र्रात यानी न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स भी बहुत कम पाए जाते हैं और ये मिट्टी पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। दूसरी तरफ क्लेई सॉइल है जिसके ज़र्रात बहुत बारीक होते हैं और ये आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, आई मीन कि क्लोजली फ्यूज्ड होते हैं। शबनम, इसे उर्दू में चिकनी मिट्टी कहते हैं, जिसे आप कभी गौर से देखो तो इसमें मिट्टी के दाने बहुत बारीक नज़र आते हैं जो कि पानी को अपने अंदर देर तक जज़ब करने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए ये मिट्टी पौधों के लिए अच्छी साबित नहीं होती और इस मिट्टी की टुकड़ियाँ बन जाती हैं जब पानी इसके अज्जा को जोड़कर खुश्क हो जाए। चलें अब बात करते हैं सॉइल की थर्ड टाइप की, मतलब कि मिट्टी की तीसरी किस्म, जिसे लूम सॉइल यानी भल वाली मिट्टी कहते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें चिकनी, रेतली और भुरभुरी मिट्टी मतलब क्ले, सैंडी और सिल्ट सॉइल बराबर यानी इक्वली पाए जाते हैं, जिसके बायस ये मिट्टी पौधों और दरख्तों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। दोस्तों, आखिरी किस्म सैंडी लूम सॉइल की है, मतलब कि रेतली भल वाली मिट्टी। इसमें रेत यानी सैंड भल वाली मिट्टी में कसरत से मिली हुई होती है। ये भी पौधों की ग्रोथ यानी बढ़ाव के लिए बहुत अच्छी मिट्टी साबित होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।